اور جب ہمارے اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا تو پھر اوپر سے فیصلے بھی اس کے مطابق آئیں گے جو ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوں، جو ہمارے لیے باعث تکلیف اور باعث درد ہوا کرے گی۔ اب اس کے بعد اس چیز کی اور اس تمام معاملات کا حل کیا ہے؟ تو ایک حل تو یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ سے صلح کریں اور کہہ دیں کہ اللہ میں شکست کا معترف ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی اور تیرے کرم اور تیرے فضل کے بغیر میں دنیا میں رہ کیسے سکتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ تو صلح کی صورت میں اللہ پاک پھر ہم سے جو وعدہ قرآن کریم میں کر چکے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں تمہیں ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور اطمینان والی زندگی دوں گا، تو ہمیں وہ زندگی مل جائے گی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو ایک بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے، اور بہترین ڈھانچے میں جس وقت ان کو پیدا کیا تو حالات کو اس کے دیکھو، جب دنیا میں آئے تو کپڑے ساتھ نہیں تھے، ننگا ہو کر کے آئے، بے بسی کا یہ عالم تھا کہ خود نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اپنے کوئی کام کر سکتا تھا۔ ایسی عجیب کیفیت تھی کہ اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ دنیا میں آئے برہنہ ہے، اب اس کے بعد ماں اور باپ نے اس کو کپڑا پہنا ہے، اس کے بعد اس کی تمام کیفیتوں کو دیکھ لو کہ اس کے اظہار کے لیے اللہ نے کتنی پیاری ترتیب بنا دی کہ کہنے کے اعتبار سے کمزور، سننے کے اعتبار سے کمزور، بولنے کے اعتبار سے کمزور، سوچنے کے اعتبار سے کمزور، علم کے اعتبار سے کمزور، نہ اپنی بات زبان سے سمجھا سکتا ہے، نہ جو ہم بولے اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ ان کے پاس علم ہے کہ وہ کچھ چیز کے اوپر وہ قادر ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیسے بہترین انتظام فرمایا، اور وہ یہ کہ اس کو رونا عطا کر دیا۔ اب جب یہ روتا ہے تو ماں کو فوراً اللہ دل میں القاء کرتا ہے کہ تیرا بچے کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، پھر روتا ہے۔ اب بتاؤ، بچے کے کان میں درد ہے، اظہار نہیں کر سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن رونے لگ گیا، گود میں اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی بچے کے کان میں درد ہے، یہ اس دل میں کون ڈال رہا ہے؟ بچے کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، روتا ہے، فوراً ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب نہ علم، نہ بصیرت، نہ سماعت، نہ قدرت گویائی، نہ چلنے کی طاقت، کچھ بھی نہیں، اور اس تمام میں اللہ رب العزت اپنی فضل و عنایت کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ کاتا بھی پورا ہے، دانت بھی پوری نکل چکی ہوتی ہے، اظہار معافی ضمیر بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، علم کا اظہار بھی کرتا ہے، اور پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر اپنے لیے زندگی کے نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ اب فوراً احکام متوجہ ہوتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے، وہ اپنی ابتدا کو دیکھو، تم بول نہیں سکتے تھے، بولنا میں نے دیا، تم سن نہیں سکتے تھے، میں نے سننا عطا کر دیا، تم دیکھ نہیں سکتے تھے، میں نے دیکھنا عطا کر دیا، تم سوچ نہیں سکتے تھے، میں نے سوچ عطا کی، تم چل نہیں سکتے تھے، میں نے چلنا عطا کیا، تیرے اندر قوت نہیں تھی، میں نے قوت عطا کر دی، رشتوں کے بہترین ایسے نظام میں تجھے جکڑا کہ مصیبت آتی ہے تو بھانٹ لیتا ہے، خوشی آتی ہے تو بھانٹ لیتا ہے، تو مسکراتا اور کھلتا ہوا زندگی گزار رہا ہے۔ اب میرے رب کا بھی حکم سن لو، اگر تم نے آنکھیں میرے مرضی کے مطابق استعمال کر لی تو پھر دیکھ لینا کہ میں کیا کرتا ہوں۔
اور یہ چیز وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تیرے پاس امانت ہے، تیرا اور میرا سودا ہو چکا ہے، نہ آنکھ تیری ہے، نہ کان تیرے ہیں، نہ زبان تیری ہے، نہ ہاتھ تیرے ہیں، نہ پیر تیرا ہے، یہ کچھ بھی تیرا نہیں ہے، یہ تو نے میرے اوپر فروخت کیا ہے، میں نے پھر بھی رب بن کر کے تجھے دیا ہے، اور تجھ سے کہتا ہوں اس کو میرے مرضی کے مطابق جب تم استعمال کرو گے، اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ وہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اگر اس آنکھوں میں وہ جو آپ بچپن میں تھے اور وہ ترتیب نہیں تھی جو میں نے آپ کو قوت دے کر کے نوجوانی میں دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال فرمایا، اب اگر تم نے دنیا میں اس کو میرے مرضی کے مطابق استعمال کیا اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کیا تو دیکھو اس آنکھوں کا مقام پھر کیا ہے کہ میں جب آگے تمہیں لے کے آؤں گا اور جنت کے تمام نعمتیں ختم ہو جائے گی، سب کو مل جائے گا، اور آخری ایک نعمت ہوگی وہ دیدار ربانی، جن آنکھوں نے دنیا میں غیر کو نہ دیکھا ہو، اللہ کو ناراض نہ کیا ہو، وہ اس دن اپنے اللہ کو دیکھے گا۔ لیکن جن آنکھوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا تو اس کے بارے میں فرمایا قرآن عظیم میں کہ آخرت میں ان کو اٹھایا جائے گا، یہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے، جہنم میں جائیں گے، عذاب تو ملے گی، آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے، یہ اندھے ہوں گے۔ عزیزو تھوڑا سا وقت ہے، بالکل مختصر ہے، ایک رت کی لذت کے لیے آنکھوں کو غلط استعمال کیا، انجام کیا ملے گا، جنت میں پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، یہ کتنی بڑی افسوس اور کتنے بڑے خسران کی بات ہے۔ فرمائے میرے بندے کان تیرے ضعیف تھے، میں نے کانوں میں سننے کی طاقت سے تمہیں نوازا، اب اگر دنیا میں تم میری مرضی کے مطابق ان کانوں کو استعمال کرو گے، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس سے فحش چیزوں کو نہیں سنو گے، اس سے غلط باتوں کو نہیں سنو گے، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، تو تم جب جنت میں آؤ گے میں خود و خدا تمہیں سورۃ یاسین کو سناؤں گا اور تم اس کو سن کر کے تمہیں مزہ آئے گا۔ نبی کے زبان سے قرآن کو سنو گے، حضرت داؤد کے زبان سے قرآن کو سنو گے، لیکن اس وقت کہ ان کانوں کو تم نے گناہوں سے ملوث نہ کیا ہو اور دنیا میں غلط اس کو استعمال نہ کیا ہو۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اسی ترتیب پہ ہمیں بتلایا کہ تم اس زبان سے اگر اس کو صحیح ترتیب پر استعمال کرو گے، حرام کھانے سے اس کو بچاؤ گے، غلط بول سے اس کو بچاؤ گے، تو جنت میں جب آؤ گے میں تمہیں جو نعمتیں کھلاؤں گا وہ کسی آنکھوں نے دیکھا نہ ہوگا، کسی کان نے اس کو سنا نہ ہوگا، تم جب کھاؤ گے ہر دفعہ اس کا لذت و ذائقہ الگ الگ چکھو گے اس زبان سے۔ لیکن اس زبان کو اگر دنیا میں حرام خوری سے بچایا ہو، غلط استعمال سے بچایا ہو، اور اگر وہ نہیں ہے تو ہمیں بتایا کہ پھر اٹھا کر کے جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو فرمایا کہ وہاں جو کھانا تمہیں ملے گا وہ جہنمیوں کے زخم سے نکلا ہوا خون اور پیپ سے پیالوں کو بھرا جائے گا اور جہنمی کو پلایا جائے گا، جس سے اس کے تمام انت باہر آ جائیں گے۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میری نعمتوں کا خیال رکھو، اگر میں نے تمہیں دی ہے اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرتے ہو تو جنت تمہاری اور ساری نعمتیں تمہاری ہے، اور اگر غلط استعمال کرتے ہو تو میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم بنایا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلایا کہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا نفس ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہے نفس امارہ، نفس امارہ، نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہر وقت خواہشات کا غلبہ ہو، لہذا وہ سنتا اپنی مرضی سے، دیکھتا اپنی مرضی سے، بولتا اپنی مرضی سے، جو من میں آیا اس کو کر دو، اس کو کوئی غم و فکر نہیں ہے کہ مجھے کسی دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور وہاں مجھے ایک ایک چیز کی خبر دینی ہوگی، میں وہاں کیسے جواب دوں گا، کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا، وہاں کے گواہی و ایویڈنس
اتنی سخت و اسٹرانگ ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس کو اس کا خیال نہیں ہوگا، بس وہ اپنے خواہشات، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں مگن۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونے پر فوراً اندر سے ان کو اشارہ ملتا ہے کہ غلط کیے تھے، یار اللہ کے ساتھ اس طرح نہ کرو، اللہ کی شان اس سے بہت بڑا ہے۔ دیکھو تجھے زندگی دی، عزت دی، تجھے مال دیا، تجھے عقل دی، تجھے علم دیا، تجھے بچے دی، بیوی دی، گھر دیا، اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، ایک لحظے کے لیے اس کے نعمت کے بغیر، اس کے رحمت کے بغیر جی نہیں سکتے ہو، یار یہ آپ کیا کر رہے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو، یہ آپ کے شان کے مطابق نہیں تھے، اوہ وہ غلطی ہو گئی، یہاں ندامت آئی، شرمندگی محسوس کی، احساس آیا، تو یہ ہے نفس لوامہ۔ اور یہ بہترین چیز ہے کہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور رو پڑے، تو اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور تیسرا نفس وہ ہے نفس مطمئنہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دیکھنا اللہ کے حکم سے، میرا سننا اللہ کے حکم سے، میرا بولنا اللہ کے حکم سے، میرے جتنے اعضاء ہیں یہ اپنے استعمال میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اور یہی قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ اللہ کے طرف اور اب جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ خوشخبری اس کے لیے سنائی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اب یہاں جب ہم آئے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں ہوں اور نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، دنیا کی مختصر سی زندگی جس پر ہماری طاقت اور قدرت بالکل کوئی نہیں، اس کے فیوچر اور مستقبل بنانے کے لیے رات کو میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں اٹھتی ہے اور اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے اور نماز سے پہلے بہن کے لیے اس کو سڑک پہ لاتی ہے کہ ان کا مستقبل بن جائے، لیکن مستقبل پھر بھی نہیں بنے گا، مستقبل بنانے والے سے بنے گا، لہذا اس سے رشتے کو جوڑا گیا تو رشتہ قابو ہوگا، یہ مستقبل بن جائے گا۔ اور اگر اس سے رشتہ کمزور ہوا، خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ڈگریاں لے کر کے اور بیچارے در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، کتنے وہ ہے کہ کمایا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ میرے عزیزو یاد رکھو کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اتنی بڑے بیٹے تعداد میں بچے، اور سکرات موت کا وقت جب آیا تو ان کے سالہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہو، لیکن ایسے عجیب آدمی ہو کہ اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے بچوں کو کچھ دے دوں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تیرے پاس ہے اس کو خزانے میں جمع کرا دو، اور میرے بیٹوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر یہ نیک ہے، صلحاء ہے، اللہ کے فرمانبردار ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو میں تجھ سے اعلیٰ اور عرفہ نگہبان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ ان کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر یہ گناہگار ہے، ان کو میں مال جمع کر کے دوں اور قیامت میں آگے قبر میں اور محشر میں اور آخرت کے لیے میں جہنم کا ایندھن بنوں، تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب مستقبل کو دیکھو، وقت آتا ہے، وہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے بیٹوں کو مدد کروں، وہ دمشق کے مسجد کے بڑے دروازے میں کھڑے ہو کر کے ان کے بیٹے بھیک مانگ رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے پردہ فرما کر کے چلے گئے، ان کے تمام بیٹوں کو گورنر لگا دیا گیا کہ ان سے اعلیٰ نظم چلانے والا کوئی نہیں۔ عزیزو تعلیم سے مخالفت نہیں ہے، تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دے دو، کہنے کی مقصد یہ ہے زندگی کتنی ہے،
کتنے دن ہمیں رہنا ہے؟ وہ ہمارے وہاں ابتبات میں قریب ایک جگہ ہے، ان کے بیٹے کو انہوں نے بھیجا باہر اور اپنی پوری جائیداد اس کے اوپر لگا اور زبردست اس کو پڑھایا، اس جیسے قابل کوئی نہیں تھا۔ جب تمام تعلیم مکمل کی واپس بلایا، اور بلانے کے بعد اس بیچارے نے ان کی شادی کا انتظام کیا، شادی کے رسومات تیار ہو گئے، اور جس دن رخصتی تھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے کہیں جا رہے تھے، آگے ایکسیڈنٹ ہو کر کے اس کا جنازہ گھر آ، تو اس کے ماں باپ پہ کیا گزرتا ہوگا بھائی، کیا حال اس کا ہوگا؟ نہیں یہ مال ہمارا ساتھ رہے گا، نہیں یہ دنیا کے یہ اسباب ہمارا ساتھ رہے گا، یہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ یاد رکھو کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے اوپر شکر کرو، اس کے اوپر شکر کرو، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے تھوڑا سا مسئلہ آ جائے صبر کیا جائے، تو دو میں ہم تو مسلمان کامیاب ہیں۔ اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر، اگر تھوڑا سا ابتلا و آزمائش آتا ہے تو اس پہ صبر، یا صابر بنے یا شاکر بنے، ہم دونوں اعتبار سے کامیاب ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یاد رکھو کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے تیار کیا اور شکر اور صبر والی زندگی کو اپنایا، تو یاد رکھو کہ ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے بادشاہ ولید نے بلایا، تو آپ نے اپنے بیٹے محمد کو بھی ساتھ لیا اور ولید کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو آپ ان کے ساتھ گفتگو میں، آپ ان کے مجلس میں بیٹھے اور ان سے گفتگو کرنے لگے، تو آپ کے بیٹے محمد وہاں سے چل کر کے اس وقت، یعنی یہ گھوڑے اور یہ استبل یہ دیکھنے کے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر جا کر کے بادشاہ کے گھوڑوں کو ذرا دیکھ لوں کہ کس قسم کے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت محمد وہاں تشریف لے گئے، یہ اندر گفتگو میں مصروف تھے، وہاں ایک گھوڑے نے ٹانگ ماری اور ان کے سینے پہ لگا، اور سینے پر لگ کر کے وہ اس سے انتقال کر گئے، انتقال ہو گئے، اور اس کا تو وہی جو تدفین و تجہیز و تکفین تھی وہ کر دیا گیا۔ اب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام امور سے جب فارغ ہو گئے تو واپس جانے لگے، تو راستے میں کسی کیڑے نے اس کو کاٹا، کسی موذی کیڑے نے ان کو کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر بہت زیادہ پھولا، تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو رک گئے۔ حکیم آئے اور انہوں نے جب معائنہ کیا تو بتلایا کہ جی آپ اس کو باقی نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کاٹے ان کو، تو انہوں نے کہا جی اب یہ جو موجودہ دور ہے اس طرح کے انتظام تو تھے نہیں، کہنے لگے جی اس کے لیے تو آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، اور بے ہوشی کے لیے آپ کو ہم شراب پلائیں گے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے وجود کو ان ناپاک چیزوں سے ناپاک نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کچھ ساتھیوں کو بلایا مضبوط قسم کے کہ ان کو پکڑ لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں آئے؟ کہنے لگے جی یہ آپ کو پکڑیں گے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا میں نے اپنے تکلیف رفع کرنے کے لیے انتظام کر لیا ہے، ان کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کیا انتظام کیا؟ فرمایا متوحش دلوں کو اور گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے میرے رب نے نسخہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ پراگندہ دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ تو تم جب اپنا کام کرو گے تو میں ذکر کروں گا، اور ذکر میں مجھے کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ چنانچہ انہوں نے ذکر شروع کر دی اور انہوں نے سرجری شروع کر دی۔ وہ سرجری اس قسم کی تو نہیں تھی آرے سے کاٹنا پڑتا تھا، انہوں نے ٹانگ کاٹ لی۔ کاٹنے کے بعد اب خون روکنے کے لیے تیل کو گرم کیا جاتا تھا اور اس میں اس عضمے کو ڈال دیا جاتا تھا تاکہ خون رکے۔ تو تیل کو گرم کر کے جب اس کے اس ران کو اس میں ڈالا تو اس کی تپش سے وہ بے ہوش ہو گئے،
اور پھر جب ہوش میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر مدینے کی طرف نکل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگ بیٹے کے وفات ہونے پر تعزیت کے لیے اور دوسرے طرف پر ان کے تیمارداری کے لیے آئے تو انہوں نے کیا فرمایا، اے لوگو نہ مجھ سے تعزیت کرو نہ میرے تیمارداری کرو، اس لیے کہ میرے 8 بیٹے تھے، ایک اللہ نے اگر لے لیا 7 الحمدللہ موجود ہیں۔ اگر میرے ایک عضو کو اللہ نے لے لیا تو میرے 4 طرف تھے 2 ہاتھ اور 2 پیر تھے، ایک اگر اللہ نے لیا ہے اس رب کا کرم ہے کہ 3 کو تو چھوڑا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ لقد ابتلیت، اگر تو نے میرے امتحان لیا ہے تو اس امتحان میں تو نے کرم بھی تو فرمایا ہے۔ یا اللہ اگر ایک طرف پر میرے پیر کٹا تو دوسرے طرف پر 3 عضو تو نے صحیح اور سالم عطا کر دیا، ایک طرف پر اگر میرا بچہ مرا تو 7 بچے تو زندہ ہیں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اگر ہم اپنے اندر دیکھ لے یہ بھی پورا ایک کائنات ہے۔ بتاؤ یہ آنکھیں کس نے دی، یہ دیکھتا کیسا ہے، یہ کان کس نے دیے، یہ زبان کس نے دی، یہ دانت کس نے دیے، یہ ہونٹ کس نے دیے، سوچنے کے لیے دماغ کس نے دی، یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا، چلتے ہوئے گردے کس نے دی، یہ جگر کس نے دیے، یہ معدہ کس نے دیے۔ یہ سب نعمتوں کو اگر دیکھتے ہو یہ شکر کا تقاضا ہے، شکر ہم سے چاہتا ہے کہ شکر کرو۔ اور شکر کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ وہ ایک رو رہا تھا نا، کہنے لگے اللہ نماز کے لیے جا رہا ہوں تبتے ہوئے دھوپ میں، میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص کے دونوں پیر نہیں ہیں اور زمین پر رینگتا ہوا جا رہا ہے۔ چیخا اور واپس مسجد میں آیا، میرے اللہ تیرا جو فیصلہ ہوتا ہے اس سے سرکوبی اور اس سے آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں بن پاتی ہے، تو ہی تو ہے۔ لہذا دنیا میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو، جس کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، جس کے بچیوں اور بچے اور جس کی گھر والی گھروں میں کام کر رہی ہے، مجھ اور آپ کو اللہ 2 قسم کا کھلا رہے، کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ دیکھو اللہ نے کرم کیا، کتنا بڑا کام کر رہا ہے اللہ کے۔ شکر کا وہ اندر احساس جاگ کے اٹھتا ہے۔ تو شکر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دل میں احساس پیدا ہو کہ میں کسی کا بندہ ہوں، زبان سے اس کا اظہار ہو کہ اللہ تیرا شکر، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ دنیا والوں میں دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، تو اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔